صورت ہے، نہ خدا کی ذات کو جسم ہے، نہ خدا کی ذات کو حد ہے، نہ خدا کی ذات کو نہایت ہے، نہ خدا کی ذات کو غایت ہے، نہ خدا کی ذات کو صورت ہے، نہ خدا کی ذات کو شکل ہے، نہ خدا کی ذات کو رنگ ہے، نہ خدا کی ذات کو وزن ہے ویٹ، نہ خدا کی ذات کو خرق ہے، نہ خدا کی ذات کو التیام ہے، نہ خدا کی ذات زمانے میں سماتی ہے، نہ خدا کی ذات کسی وقت میں آتی ہے، نہ خدا کی ذات کسی وقت میں سماتی ہے، نہ خدا کی ذات کسی مکان میں آتی ہے، نہ اسے حلول ہے، وہ کسی جگہ میں سماتا نہیں، نہ وہ کسی سے ملتا ہے، لم یتحد بغیرہ ولا یحل فیہ۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تقریر کے لیے بیٹھتا ہوں تو کیا کہوں کیا نہ کہوں، ایک الجھن۔ خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ خدا کی ذات کو صورت نہیں، صورت اللہ کی ذاتی صفت نہیں، صورت رکھنا، صورت والا ہونا میرے اللہ کی یہ ذاتی صفت نہیں، شکل رکھنے والا ہونا یہ میرے اللہ کی ذاتی صفت نہیں، رنگ اسے نہیں، وہ بے رنگ ہے، اس کی کیفیت نہیں، اسے کمیت نہیں، وہ بے کیف و کم ہے۔ بیت الحرم کے ساتھ نہ بیت الصنم کے ساتھ، بیت الحرم کے ساتھ نہ بیت الصنم کے ساتھ رہتا ہوں، یہ حقیقت بے کیف و کم کے ساتھ، بیت الحرم کے ساتھ نہ بیت الصنم کے ساتھ رہتا ہوں، ایک حقیقت بے کیف و کم کے ساتھ۔ کامل بروز حشر میرے سجدہائے شوق محشور ہوں گے یار کے نقش قدم کے ساتھ۔ مجھ بے عمل کو اہل عمل میں نہ ڈھونڈیے۔ اس کا مطلب کیا لے لیں گے؟ ارے پیرزادے صاحب بھی، علی میشا صاحب بھی، رضا الحق صاحب بے عمل کرتے، میں بے عمل ہوں مگر آپ کو بے عمل ہونے کا حکم نہیں دیتا، خود کو بے عمل سمجھتا ہوں، عمل کر کے بھی سمجھتا ہوں کہ بے عمل ہوں، اللہ جو کرا لیتا ہے عمل کرتا ہوں، لیکن میں گناہگار ہوں، دل سے بولتا ہوں میں بہت گناہگار ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے عمل بن جائیے، بات سمجھ میں؟ عمل کیجئے لیکن خود کو بے عمل سمجھیے، عمل پر اترائیے نہیں، عمل پر زام نہ کیجئے، عمل پر نہیں زام بالکل مجھے، نبی کا ہے بس ایک توسل مجھے، عمل پر نہیں۔ ہم نمازوں پر اترانے والے نہیں صاحب، ہوں گے کوئی، ہوں گے، ہمیں نہیں، ہم نہیں نمازوں پر اترائے سیدھا جاتے ہیں کھلے پوڑا کہا جی میں نماز زندگی پر 80 سال پڑھا نا، اچھا 80 سال پڑھا، تیری نماز وہ نماز پڑھا نا اس میں وضو جو ہے ایڑی سکی تھی، وضو چھوا نہیں نماز نہیں ہوئی، ہوا نماز پڑھا نا، غسل کرا نا، سر کا پچھلا حصہ سو خشک تھا، غسل کر لیا سمجھ لو پانی ڈال لے گو، خود کیا پانی ڈال لیا تو خون سب جا کو پہنچ جاتا کیا پانی، اچھا ڈال لیا تو پانی اٹھا کو بکٹ پوری ڈال لے کو چلے گا، نماز وہ غسل ہی نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی جمعہ کی، اس کے بعد 4 دن تک غسل نہیں کرا، وہ نماز نہ چلے گئے۔ اس کے بعد پیٹ میں پھوڑا آیا تھا، معلوم ہی نہیں، پیپ پہ رہا تھا، انہیں وضو کر کو نماز کو کھڑ گیا، ایسا سچ نہیں ہے، بے حس کو موٹی چمڑی والا۔ تو بھائیو ہماری نماز میں کیا کیا کھوٹ ہے کسے معلوم؟
لہذا نماز کو اچھی طرح سے پڑھو، لیکن نمازوں کے پابند رہو، پابند رہو، پابند رہو، نمازیں چھوڑو نہیں۔ ارے فرائض تو فرائض، واجب بھی نہ چھوڑو، سنن مؤکدہ بھی نہ چھوڑو۔ بات سمجھ میں آئے؟ نوافل پڑھتے ہو تو پڑھو، ہاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، پڑھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اشراق بھی پڑھو، چاش بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، لیکن مندر والے کو موٹا ہونا مت دو۔ جمعہ 8 دن نماز پڑھ کے یہ سمجھنا کہ میں بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جیسا ہوں، معاذ اللہ، یہ غلط بات ہے۔ تو نماز تو روز محشر کہ جان گداز بود اولین پرسش نماز بود، تو نماز تو ہونی چاہیے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ روزہ تو ہونا چاہیے، حج تو ہونا چاہیے، حج کر کے آ کے تن جانا معلوم کیا افضل صاحب تم نا کیا ہے، میں حاجی ہوگا نا، یہ کیا ہے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے حج کیا کہ افضل صاحب کو دکھانے کے لیے؟ معلوم کیا ڈاکٹر صاحب تم نے وہیں 4 حج کریا ہوں۔ اچھا، تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا عبادت کرو لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے عبادت کرنا گناہ بنانا ہے عبادت کو۔ جو عبادت ریاکاری کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے وہ عبادت ہی نہیں رہتی، it becomes a sin، وہ پاپ بن جاتی ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، پوچھئے میں نے جو کہا غلط ہے کیا؟ تو مگر عبادت کرنا نہ چھوڑو، ریا کا جذبہ نکالو، عبادت کو صاف کرو اللہ کے لیے۔ بات سمجھ میں؟ سر میں پھوڑا ہے، سر کو چھڑا دیتے کیا؟ نہیں، پھوڑے کو نکالتے، سر کو رکھتے۔ اسی طرح عبادت میں ریا مل گئی، ریا کو نکال دو، عبادت کو رکھ دو۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا حضرات۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ کون بیٹھا ہے اب اندیشہ فردا لے کر، مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ حالانکہ اللہ کو رنگ نہیں، وہ بے رنگ، وہ بے صورت، وہ بے شکل، وہ بے جسم، رنگ بولیں گے تو محدود ہو جائے گا۔ وہ جسے رنگ رہتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، اسے جسم میں بولے تو اسے محدود ماننا ہو جائے گا۔ وہ لا محدود ہے، وہ لا حد لہو کی شان والا ہے، وہ مطلق ہے، مقید نہیں کسی حد میں کسی قید میں۔ کرسیاں اٹھنے لگی ہیں نا، تو تقریر میری ختم کر رہا ہوں میں۔ اللہ کو رنگ نہیں، اللہ کو رنگ نہیں، اللہ تعالیٰ کو رنگ نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ کا رنگ تم اختیار کرو۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کو رنگ ہے، لیکن وہ رنگ کلر جسے بولتے ہیں وہ نہیں ہے۔ یہ جو کالا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، یہ رنگ اللہ کا رنگ نہیں۔ لال، پیلا، کالا، اجلا، ہرا، ابغا کا یہ نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ صبغۃ اللہ نہیں، مرفوع نہیں، منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، حالت رفعی میں نہیں، اس لیے کہ مفعول بھی ہے۔ الزمو یا اختارو کا فعل محذوف،
انڈرسٹوڈ. سو رہے ہیں, کیا کیا بول رہا ہے بھائی, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ نہیں سمجھ میں آتا وہ عالموں کے لیے چھوڑ دو, جو سمجھ میں آتا تم لے لو. ہے تو چارج کر رہا تھا, جو نہیں سمجھ میں آتا وہ مولوی لوگ بیٹھے ہوئے وہ لے لیں گے, جو سمجھ میں آتا ہے تم لے لو. جس طرح آپ ہر بات سمجھ رہے ہیں آپ کی سمجھ کی, وہ مولوی لوگ ان کی سمجھ کی بات سمجھ رہے ہیں. ہاں, یہاں خواص کی بھی ضیافت طبع کا کام, ضیافت طبع کا انتظام ہے, اور عوام کا بھی ضیافت طبع کا اہتمام ہے. یہاں خواص بھی عزت لیتی ہے, عوام بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو تو اللہ کو رنگ ہے. جب بھی تو اللہ بول رہے نا,